دی والکریز، یہ ایک مشہور برازیلین رائٹر پاولو کویلو کی اپنی کہانی ہے، ان کے ایڈونچر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی پاولو کے ایک عجیب و غریب خواب کے گرد گھومتی ہے۔ پاولو اپنے محافظ فرشتے یعنی گارڈین اینجل کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاولو سب چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کے صحرا موہاوے وہ اپنی بیوی کرس کے ساتھ اس صحرا میں 40 روز کا قیام کرتا ہے۔ اور اس کی بیوی پاولو کے ساتھ صرف اس لیے آتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ پاولو چونکہ ایک جادوگر بھی ہوتا ہے اور اس کا گرو جے اسے اس ایڈونچر کے لیے اشارہ دیتا ہے۔ پاولو ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ سکون اسے بحال کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کرس سے محبت تو کرتا ہے لیکن شادی کے 9 سال گزر جانے کے بعد وہ اپنی شادی سے اکتا چکا ہوتا ہے۔ پاولو ایک شکاری طبیعت کا حامل ہوتا ہے جبکہ اس کی بیوی ایک نفیس طبع امن پسند عورت ہوتی ہے۔ موہاوے میں پاولو اور کرس کی جینی سے ملاقات ہوتی ہے۔ جینی وہ کردار ہوتا ہے جو اپنے محافظ فرشتے سے مل چکا ہوتا ہے اور پاولو سے فرشتے کو دیکھنے کا وہ سارا عمل سیکھنا چاہتا ہے لیکن جینی اسے کچھ بھی براہ راست نہیں سکھا سکتا۔ جینی اور پاولو 2 مختلف گرو کے شاگرد ہوتے ہیں اور جادو کی روایت میں ایک گرو کا شاگرد دوسرے گرو کے شاگرد کو کچھ نہیں سکھا سکتا۔ البتہ جینی کرس کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ سکھا دیتا ہے یعنی پاولو کی بیوی کو، اور بدلے میں کرس کا استعمال کر کے پاولو کے گرو کا علم اس سے چرانا چاہتا ہے لیکن پاولو اسے اس مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ مگر دوسری طرف جینی نے کرس کی زندگی کو 180 ڈگری پر بدل کے رکھ دیا ہوتا ہے۔ وہ کرس کو سیکنڈ مائنڈ یعنی دوسرا دماغ اور اپنا ہوریزن وسیع کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ سیکنڈ مائنڈ اور اپنا ہوریزن وسیع کرنے کی نئی فہم کے ساتھ کرس سے قابل ذکر تبدیلی سے گزرتی ہے۔ اس نے اس عمل کو قبول کیا اور موہاوے کے صحرا میں اپنے وقت کے دوران اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس تبدیلی نے اس کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل دیا۔ وہ پاولو کے ایسا کرنے سے پہلے ہی اپنے محافظ فرشتے کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئی۔ طاقتور اور سوچنے سمجھنے والی عورت بن جاتی ہے، ایک مضبوط عورت۔ پاولو ابھی تک اس تبدیلی سے لا علم رہا جب تک کہ کرس کا والکریز کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا۔ پاولو کو جینی سے معلوم ہوا تھا کہ وہاں موجود والکریز بائک پر 8 عجیب و غریب خواتین کا ایک گروپ ہے جو اپنے فرشتوں کو تلاش کرنے کے مشن پر تھیں۔ ان کا مقصد جنت میں داخل ہونے کا ارادہ تھا جب اس کے دروازے ایک مختصر سے دورانیے کے لیے کھولے جاتے تھے۔ اس علم نے پاولو کو انہیں تلاش کرنے پر مجبور کر دیا جس سے وہ اور اس کی بیوی والکریز کو ڈھونڈنے کے لیے متعدد صحرائی شہروں سے گزرے۔ ان کے راستے بالآخر ایک ریستوران میں مل ہی گئے جہاں ایک نیا کردار ولہلا ابھرا۔ ان کے راستے بالآخر ایک ریستوران میں مل ہی گئے جہاں ایک نیا کردار ابھرا ولہلا کے نام سے۔ ولہلا ایک سرخ بالوں والی عورت اور والکریز گروپ کی رہنما تھی۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک تھی جو شکاریوں کی سی طاقت کا مجسمہ تھی جو مسلسل اپنی حدود کو، اپنے لیمٹس کو چیلنج کر رہی تھی۔ اپنے پہلے ہی مقابلے میں ولہلا اور پاولو دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ کرس اس کشش سے واقف تھی اور یہ محسوس کر کے اس کے سینے میں ایک درد بھی اٹھا تھا لیکن اس نے اپنی حکمت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت برداشت کرنے کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد پاولو اور کرس والکریز کے گروپ کا حصہ بنے۔ ولہلا ایک جنگجو عورت اور کرس ایک نرم اور پرامن خاتون، دونوں بالکل متضاد شخصیات۔ ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا تاہم محبت نے ان اختلافات پر فتح حاصل کر لی۔ کرس نے اپنے شوہر کی محبت جیتنے کے عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ولہلا کے خلاف بہادری سے مقابلہ کیا۔ ایک جنگجو عورت کا مقابلہ کرنے میں اس کی بے خوفی نے ولہلا اور اس کے شوہر کو حیران کر دیا۔ ولہلا نے پھر پاولو سے مشن کی ہمت کی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ اس نے اس پر زور دیا کہ یہ عام طور پر جرأت نہیں ہے، وہ جرأت جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس مشن کو ایک عورت کی ہمت کی ضرورت ہے، یعنی اے وومنز کرج۔ کرس کی اس ہمت کے مظاہرے نے پاولو کو فخر سے بھر دیا۔ اس سب کے باوجود بھی پاولو ولہلا کی رغبت کے سحر میں گرفتار رہا۔
ولہلا نے انہیں ٹریننگ دی، انہیں تعلیمات دی، مشن کی پیچیدگیوں کے بارے میں بصیرت فراہم کی۔ اس کے بعد وہ مہاوی صحرا کے گرد 9 چکروں کو مکمل کرنے والے اپنے مشن پر واپس چلی گئیں۔ والکریز کے جانے سے پہلے کرس کا مضبوط اور ناقابل تسخیر کردار ابھرا۔ ولہلا نے اپنی تعلیمات کی ادائیگی کے طور پر پاولو کی محبت کی خواہش کی۔ جواب میں کرس نے اس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور ولہلا کو لڑائی کا چیلنج دیا۔ اس نے اپنے شوہر کے لیے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ ولہلا نے اس کی ہمت کی تعریف کی، اس کی عزت کی اور دونوں خواتین نے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ آفٹر آل لو ونز اوور ایوری تھنگ۔ اس سب میں پاولو کو اپنی بیوی اور اپنی کھوئی ہوئی محبت دوبارہ واپس مل گئی۔ اس تجربے نے سحر اور حقیقی محبت کے درمیان فرق کو اجاگر کیا۔ پاولو اور ولہلا دونوں اپنی کرشماتی شخصیت کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے، ایک دوسرے کی شخصیت کے تاریک پہلوؤں سے غافل تھے۔ اس کے برعکس کرس اپنے شوہر کو گہرائی سے سمجھتی تھی، بشمول اس کی خرابیاں، خراب موڈ اور ماضی کے تعلقات۔ اس کے باوجود متزلزل حمایت کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ مسلسل پاولو کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، اس کی غیر روایتی مشنوں میں اس کی مدد کرتی رہی۔ ان واقعات کے ذریعے پاولو نے سچی محبت کے جوہر کو سمجھ لیا۔ اس نے ہمدردی اور محبت کی قدر کو زندگی کے سنگین چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ضروری اجزاء کے طور پہ سمجھا۔ اس احساس نے اس کی رہنمائی کی کہ وہ اپنے فرشتے کا سامنا کرنے کے ذرائع تلاش کرے۔ بالآخر اسے اپنی محبت اور اٹل ایمان کی طاقت سے اس نے اسے حاصل بھی کر لیا۔ اس کہانی سے میں نے سیکھا کہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس محبت، ایمان، جنون اور ہاں صبر کا ہونا بھی لازم ہے۔ یہ ناول عام کہانیوں سے ہٹ کر ہے، یہ ایک مکمل غیر روایتی ناول ہے۔ اس کا پلاٹ، اس کا بیانیہ بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا اور اسے خود سے جوڑنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر مبہم اور غیر روایتی دکھائی دیتا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جو روحانی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اپنے ہاریزن کو ایکسپینڈ کرنے اور اپنی انرجی کو سپریڈ کرنے کا علم رکھتے ہیں تو اس ناول کو ایک شاہکار تصور کریں گے۔ زندگی کے بارے میں ذاتی معلومات اور اس کی منفی صفات کی تصویر کشی کے پیش نظر اس طرح کے کام کو تیار کرنا یقیناً بہت مشکل ثابت ہوا ہوگا پاولو کے لیے، لیکن اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ قارئین کے سامنے اس طرح پیش کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن مصنف نے اسے قابل ستائش طریقے سے حاصل کیا، جس سے ان کے لیے میرا پیار، میری انسپریشن مزید گہری ہوگی۔ یہ ناول ایک روحانی، سنسنی خیز اور مخصوص جوہر کا حامل ہے۔ یہ مضبوط خواتین کے کرداروں کا ایک وسعت پورٹریٹ پینٹ کرتا ہے۔ اس کے موضوعات میں ایمان، شگون، صبر اور محبت سب شامل ہے۔ ہاں، اس میں جو اس ناول کا جو شروع میں جو ایپلاگ ہے اور مصنف کا جو نوٹ ہے وہ بھی یکساں طور پر دلکش بصیرت پیش کرتے ہیں۔ ناول کے قابل ذکر مکالموں میں سے 2 میرے لیے نمایاں ہیں۔ ایک تو جانی کے پاولو سے علیحدگی کے الفاظ کے بارے میں کہ خدا ایک شخص کو دیوانہ بنا کر ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پہلے اس کو پاگل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایپلاگ میں ایک بڑی ایکسائٹڈ اور ایک بڑی پرجوش ایک سطر تھی کہ امن کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب انسان کا دل ہمیشہ جنگ میں ہو، یعنی اس وقت امن کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ انسان کا دل ہمیشہ جنگ میں ہو۔ ایپلاگ خاص طور پر بیانیہ کی بنیاد کے طور پر کھڑا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کہانی کے ایک ایک منظر سے خوب لطف اٹھایا اور میں چاہوں گی کہ آپ مکمل لطف اٹھانے کے لیے اس ناول کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا۔ شکریہ۔